بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک بات سمجھے، میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت، اگر آپ کہو گے وہ چیز بدعت ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھی تو وہ کہیں گے تم بھی تو نہیں تھے، پھر تم بھی بدعتی۔ تعریف بدعت کی ایسی کریں جو بدعت کو واضح کر دے کہ یہ بدعت، جسے کہتے ہیں نا جامع مانے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کس چیز سے جامع اور کس چیز سے مانے ہو؟ دخول غیر سے مانے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہی تو ایسی بھی تعریف کریں۔ انہیں کہو بدعت تین چیزوں کا نام، ایک چیز کا نام ہے جس میں تین چیزیں پائی، ہر وہ کام جس کا شریعت نے حکم نہ کیا، بلکہ اس کو یوں کہیں ہر وہ عمل جو شریعت سے ثابت نہ ہو، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا۔ دوسری بات، تیسری، اس کو دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا بدعت کہلاتا۔ میں پھر دہراتا ہوں، سنیں، ہر وہ کام جو شریعت سے ثابت نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری، باوجود ضرورت ہونے کے، اس کو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ ضرورت کا معنی کیا ہے، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا۔ تیسری چیز، اس کو دین سمجھ کے کرنا اور نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا بدعت ہے۔ پہلی شک کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت سے ثابت نہ ہو، یہ تو سمجھ آ گیا جو شریعت ثابت نہ ہو۔ دوسری بات، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا۔ کیا مانا؟ یعنی وہ کام حضور کے دور میں پایا گیا ہو اور اس کی ضرورت ہو کہ یہ کام کر لیا جائے، لیکن انبیاء اور صحابہ کرام وہ کام نہ کریں، اسے کہتے ہیں باوجود ضرورت ہونے کے وہ کام نہ کرنا۔ جیسے 12 ربیع الاول کی میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں۔ حضور کے دور میں 12 ربیع الاول آیا ہے لیکن حضور پاک نے نہیں نکالا، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے وہ کام نہیں کیا۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو لازمی سمجھتے ہیں، حضور نے دن میں 5 وقت اذان دلوائی ہے، پھر بھی اس کے شروع میں صلاۃ والسلام یہ والا نہیں پڑھا گیا جو پڑھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں باوجود ضرورت ہونے کے شریعت اس کام کا حکم نہ دے۔ دوسری شک۔ تیسری شک، اسے دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا۔ دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنا، کیا مقصد؟ اب ہم جہاز پہ جاتے ہیں، شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور حضور حج پہ گئے ہیں اور ضرورت تھی کہ جہاز پہ بیٹھ کے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام جہاز پہ نہیں بیٹھے، تو اب جہاز پہ جانے کو ہم دین سمجھتے ہیں یا ضرورت سمجھتے ہیں؟ جہاز پہ جو نہ جائے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ سے نکل جائے گا کہ اسے دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے، پڑھے ذرا۔ بدعت، بریلوی حضرات اور ان کی بدعات۔ بدعت کی تعریف نمبر 1، ہر وہ عمل اور عقیدہ جو شریعت میں ثابت نہ ہو، باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس چیز کا حکم نہ کیا ہو، اسے دین سمجھ کے کرنا، نہ کرنے والوں پہ اعتراض کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس تعریف کے اوپر بریلوی کو اس کو توڑ کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بعض اوقات آپ کو کہیں گے یہ تعریف کہاں سے ثابت ہے، اسے کہتے ہیں یہ بدعت کہاں سے ثابت ہے۔ جیسے کل اسے مجھے کہ تعریف کہاں سے ثابت ہے، مجھ سے ثابت ہے، چل تو اس کو توڑ دے گا، میں نے کر دیا، تو آیت پڑھ دے جو میرے خلاف ہو۔ اگر میں اسے کہتا بھی تعریف تو نے کہا، وہ کہے کہ محدثین نے کی، اس وقت جائز ہوتا، اور اگر میں کر دیتا تو غلط ہے۔ بھئی اگر تو فقیہ بن سکتا تو میں محدث نہیں بن سکتا، یہ کون سی بندہ تعریف نہ کرے۔ نمبر 2، کسی عمل اور عقیدے کی شریعت میں کمی اور زیادتی کو بدعت کہتے ہیں۔ کسی عمل اور عقیدے کی شریعت میں کمی اور زیادتی کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح کی نماز ہم فرض پڑھتے ہیں، فرض کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2، اس میں کتنے سجدے ہیں؟ سوچ خبروں کے ہیں، اس لیے میں نے کہا سوچ رہے 4 سجدے ہیں۔ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اگر 5 کر لیں تو یہ 4 کو بجائے 5 کر لیں تو ایک عبادت بڑھ جائے گی، جائز ہے؟ کیوں؟ باوجود ضرورت ہونے کی شریعت نے حکم نہ کیا اور اسے ہم دین سمجھ کر غلط ہو جائے گا۔ ایک بریلی مجھے کہنے لگا درود شریف عبادت ہے، میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے اذان کے شروع میں پڑھ لیا ہے تو کیا حرج ہے؟ پڑھ جو لیا تو کیا حرج ہے؟ تم خواہ سے بدعت ہونے کا فتویٰ ٹھونک دیتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا درود شریف زیادہ عبادت ہے یا سجدہ کرنا؟ تو سجدہ تو بڑی عبادت ہے، انکار کیا تھا، شیطان بن گیا تھا وہ عزازیل۔ شیطان کا اصل نام عزازیل ہے نا، عزازیل اسرائیل نے سمجھا، تو کہتے وہ تو شیطان بن گیا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا معنی یہ کہ سجدے کا انکار نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا صبح کی نماز میں کتنے ہیں؟ کہتے 4 سجدے۔ میں نے کہا 5 کیا کروں؟ عبادت ہے نا، ایک اور بڑھ جائے گی۔ حضور نے یہاں نہیں کیا، صحابہ کو نہیں سکھایا تو ہم 5 سجدے نہیں کرتے۔ میں نے کہا حضور نے بھی حضرت بلال کی اذان میں الصلوۃ والسلام نہیں سکھایا تو ہم نہیں پڑھتے۔ تیرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا دعویٰ سچا، ہمارا غلط، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟
کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ بدعت ہے، اضافہ ہے. الحاد و بدعت کی معنی یہ ہے. تیسرا آپ نے سمجھانے کے لیے کہا بدعت سنت کی ضد ہے، سنت کی ضد ہے، سنت کے مخالف ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 یا 31 ہے صفحہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ. ٹھیک ہے، ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوا کرتی ہے. پڑھیں بدعت کا مقام. حضرت عرباض بن ساریہ، ارباز یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. حضرت عرباض بن ساریہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت تم سے بچو، سنت کا لازم پکڑو اور نئی بنائی ہوئی چیز جیسے دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی حدیث ہے جو ہر مولوی جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آگے یہی لفظ ہے سنت الخلفاء فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فی روایت احمد کل ضلالۃ فی النار. یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے. مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ جلد اول صفحہ 30 طبع المیزان لاہور. نمبر 2 حضرت عائشہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دن میں کوئی بدعت نکالی وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ وہ حدیث ہے. نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بدعتی شخص کی عزت کی اس آدمی نے دین کی گرانے میں مدد کی ہے. من وکر صاحب بدعۃ فقد اعان علی هدم الاسلام. نمبر 4 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. مفضی النار ہے. بدعت کی اقسام یہ سمجھانے کے لیے میں نے بدعت کی 2 قسمیں بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے کی ہیں، ورنہ بدعت ہی. بدعت کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ بدعت جو کفر کی حد تک ہے جسے مرزائی اور شیعہ یہ دونوں بدعتی ہیں مگر کافر ہیں. اسے کہتے ہیں بدعت مکفر. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے بدعت مفسقہ، اسے فاسق. نمبر 2 وہ بدعت جو کفر تو نہ ہو مگر انتہائی گمراہ کن ہے، جیسے آج کل کے باطل فرقے مثلا رضاخانی، مماتی، غیر مقلد، مودودی، فکری وغیرہ وغیرہ. بریلیوں کی چند بدعات غیر اللہ سے مدد مانگنا. مدد کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کسی انسان سے ایسے کام کی مدد مانگنا جو انسان کے بس میں ہو. اسی بدعت کا نام ہے ما تحت الاسباب، جیسے کسی آدمی سے کہنا پانی پلا دو، کسی کام میں میری مدد کرو. حکم یہ کام مدد لینا جائز ہے. ما تحت الاسباب، اسے کہنا یار یہ ادھر رکھ دو، یہ ادھر کر دو، ادھر کر دو. اس انسان کے بس میں یہ چیز مانگو تو جائز ہے، بندہ بالکل مانگ سکتا ہے. دوسرا نمبر 2 کسی انسان یا فرشتے وغیرہ سے ایسی مدد مانگنا جو اسی کے بس سے باہر ہو، مثلا اولاد کا دینا، رزق دینا، زندگی اور موت دینا وغیرہ وغیرہ. اس کا حکم یہ کام حرام اور شرک ہے. انسان کے بس میں ہے ہی نہیں تو اس سے کیا مانگو. ٹھیک ہے. اللہ سے مدد مانگو، غیر سے نہ مانگو. قرآن پاک سے دلیل. نمبر 1 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورہ بینہ آیت نمبر 5. ترجمہ اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھیں. نمبر اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اس پہ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور نہ منانے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، کافر کہنا، گستاخ رسول کہنا وغیرہ وغیرہ، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. میلاد کے دن آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میلاد کو تھوڑی سی آپ کو وضاحت سمجھا دوں. یہ میلاد کا چکر کیا ہے، ذرا اس پہ ایک بات سمجھیں. بریلوی بڑے اب پوچھو میری طرف، بریلوی بیچارے بڑے دھوم دھام سے اور دھڑلے سے میلاد کے معاملے کو پیش کرتے ہیں. او میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ. اور بریلوی اتنے دھڑلے سے میلاد کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بندے بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں یار میلاد حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی خوشی کر رہے ہیں تو حضور کے آنے کی خوشی کیوں نہ ہونی چاہیے. انتظامیہ کی ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے تو ایک رضا خانی اور ایک شیعہ نے، جب میں نے مسئلہ بیان کیا کہ منانا جائز نہیں ہے، صحابت ثابت نہیں ہے، تو ان نے کھڑے ہو کے آیت پڑھی کہ قرآن پاک میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ لفظ تو من اللہ ہے نا، اس بیچارے نے پڑھا لقد من اللہ. اس کو تو مجھے یہاں مبلغ علم سامنے آ گیا، پتہ نہیں یہ کیا پڑھتا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ کر کے وہ انتظامیہ کے مخاطب ہو کے وہ شیعہ کہنے لگا دیکھو اللہ نے احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، احسان کیا، تو احسان کے شکریہ تو ادا کرنا پڑتا ہے نا. جیسے بچے کو انعام دیا جاتا ہے تو پاس ہوا ہے، خوش ہوتا ہے وہ، تو اب حضور پاک دنیا میں آئے تو خوشی تو کرنی چاہیے.
احسان ہوا ہے, احسان کو شکریہ ادا کرنا تو بہت اچھی بات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اس بات افیم رسولہ آ گیا. میں نے کھڑے کہا, میں نے کہا جناب محترم اس نے بہت بڑی تعریف کی ہے قرآن کو. قرآن پاک میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے احسان کیا ہے کہ رسول اللہ کو دنیا میں مبعوث کیا ہے. حضور کی بعثت کا ذکر ہے, ولادت کا ذکر نہیں ہے. اگر خوشی بھی کرنی ہے نا تو پھر 27 رمضان کو کرو جب نبوت کا اعلان ہوا ہے. یہ اذ بعث فیہم رسولا ہے, اذ والد فیہم رسولا نہیں ہے. میں نے کہا شرم کر, رمضان والی آیت کو ربیع الاول پہ فٹ کرتے ہو. بس فبہت الذی فصل, تو کفر ہوتا ہے نا, تو وہ شیعہ تھا تو اس کو کفر کہہ دے. تو اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا یار اس باسا کو اس والدہ پہ فٹ کر کے میلاد کے لیے دلیل دیتے ہو, کچھ شرم کرو. اور میلاد کے لیے ایک بات آپ کے ذہن میں ہو, عید میلاد النبی, پہلے کہتے تھے میلاد النبی, پھر کہتے ہیں عید میلاد النبی. کراچی میں تو اس کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں. بس ایک کام رہ گیا, اس عید کا ان نے بس خطبہ بنانا ہے, وہ ابھی تک خطبہ نہیں بنایا. جمعے کا اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا تو خطبہ ہے, اس کا بیچاروں نے ابھی نہیں بنایا اور وہ آ جائے گا. عید میلاد النبی کے نام پہ بڑے خرافات اور بڑے فسادات پھیلاتے ہیں. لڑکیوں کا جلوس اور بکری ڈانس اور کیا کیا تحریک و صلوین کی عملی مشق وہاں دکھاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے, نہیں میں آسانے کا نہیں, تفصیلی طور پہ آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. عید میلاد النبی مناؤ, جو نہیں مناتا شیطان ہے. یہاں تک یہ شعر پڑھتے ہیں, ہزاروں عیدیں تیری چہل پہل پہ ربیع الاول قربان, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہ ربیع الاول پہ ہزاروں عیدیں قربان ہیں, اس سے بڑی یہ عید میلاد النبی ہے. ایک بات اور سمجھے, پہلے تو بریلویوں کو یہ کہیں کہ عید میلاد النبی ہم تو نہیں مناتے, تم مناتے ہو. ہم کون ہیں؟ ان سے پوچھو جو عید میلاد النبی نہ منائے, جلوس نہ نکالے, جھنڈیاں نہ لگائے, خوشی نہ کرے, وہ کون ہے؟ یہاں لکھ دو. پڑھا لکھا بریلوی کبھی نہیں لکھے. اسے پتہ ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں پکڑا جائے گا. پڑھا لکھا کبھی بھی نہیں کرے گا. جو جاہل ہوگا وہ لکھ دے گا, ہاں بے ایمان ہے وہ. میں تو کہتا ہوں یہ لکھ دے بے ایمان ہے, اس کا حکم لکھو جو نہ کرے. یہ جب لکھ دے نا حکم, فوراً ان کو پکڑ لو کہ آپ عید میلاد النبی کب سے منا رہے ہو. 1931 سے. میری کتاب نہیں, بریلویوں کی اپنی کتاب فتاوی مظہریہ, مرزا مظہر اللہ خان کا دکھا لیں. اس میں خود لکھا ہے کہ 1931 میں سب سے پہلے انڈیا کے اندر عید میلاد النبی کا جلوس نکلا اور نعیم الدین مراد آبادی کی قیادت میں نکلا. 1931 میں. ٹھیک ہو گیا. جو نہ منائے بے ایمان ہے. احمد رضا خان مرا ہے 1921 میں. اس نے پوری زندگی جھنڈیاں نہیں لگائی, عید میلاد النبی نہیں منائی, اس نے جلوس نہیں نکالا. اس کے بارے میں حکم بتاؤ وہ بے ایمان ہے یا نہیں. جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب. ملت جمع ہو جائے نا, جواب نہیں دے سکتے. احمد رضا خان, توجہ میری طرف کریں, احمد رضا خان نے پوری زندگی 1 منٹ کا جلوس نہیں نکالا. 1 منٹ کا, یاد رکھیں. جھوٹ بولتے ہیں, اس پہ پھنس جائیں گے بھائی. ہاں بس احمد رضا کی کتابوں میں عید میلاد النبی کا اکٹھا لفظ بھی نہیں ہے. یہ بھی دوسرا چیلنج ان کو دے دیں کہ یہ عید میلاد النبی کا لفظ احمد رضا کی کتاب سے دکھا دو. یہ کبھی بھی نہیں دکھائی. اور امت کو مطلب لڑایا ہوا ہے, فساد ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یاد رکھیں ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ غلط بات کرتے ہیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور دنیا میں آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, آپ کو خوش ہونا چاہیے. میں نے کہا خوش ہونا اور ہے, خوشی منانا اور ہے. ہم خوش ہیں, حضور دنیا میں آئے ہیں, تو نے تو خوشی منانا شروع کر دی ہے. خوشی ہونا اور ہے, خوشی منانا اور ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا آیت حضور پاک علیہ السلام پہ اتری ہے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی جلوس نہیں نکالا, کبھی جھنڈیاں نہیں لگائی, کبھی یوں چراغا نہیں کیا. ایک بندہ کہنے لگا ذکر میلاد کتنا اچھا ہے, تو میں نے کہا ذکر میلاد کی بات کرنا, عید میلاد النبی کہاں سے نکالا اس کو عید. اور ایک بات کہو, حلالی بیٹا باپ کی وفات پہ ناراض پریشان ہوتا ہے, تم کیسے حلالی امتی ہو؟ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں اور اس دن کو تم کہتے ہو عید. یار کیسا دین ہے, کیسا مذہب ہے, کیسا ایمان ہے اور کیسا جگر ہے. پیغمبر فوت ہو گئے ہیں, عید کہتے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضور پاک علیہ السلام وفات میں اختلاف ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں وفات میں اختلاف ہے. میں نے کہا جھوٹ نہیں بول, 12 ربیع الاول تمہارے نزدیک بھی وفات کا دن بنتا ہے. کہنے لگا نہیں حضور پیدا ہوئے. میں نے کہا اچھا 1 منٹ کا, میں مان گیا 12 کو حضور پیدا ہوئے, تیری بات مان لی. 12 کو پیدا ہوئے, 12 کو فوت ہوئے. جب خوشی اور غمی دونوں اکٹھی ہو جائیں, خوشی اور غمی دونوں اکٹھی ہو جائیں, ترجیح کسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا تیرا بیٹا بھی اسی دن پیدا ہوا ہو اور تیرا باپ بھی اس دن فوت ہوا ہو, تو بیٹے کی سالگرہ منا کے خوشی کرے گا؟
نہیں مسئلہ, میں نے کہا شرم کر, میں مان گیا 12 ربیع الاول کو حضور پہ آتے ہو, چلو تیری بات 1 منٹ کے لیے, وفات بھی تو ہے نا, تو خوشی اور غمی اکٹھے ہیں, پھر تو خوشی کیسے کر رہا. ایک مرتبہ میں نے کہا شیعوں کو, میں نے کہا تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد کے جلوس میں شیعوں بریلویوں کے ساتھ آتے ہو, 10 محرم خوشی کا دن ہے یا غمی کا؟ غمی کا ہے, حضرت حسین شہید ہوئے. میں نے کہا 10 محرم کو تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیڑا پار ہو گیا تھا پانی سے, غمی کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 لاکھ کا لشکر 6 لاکھ کا لشکر 12 لاکھ فرعونیوں سے نجات پا گیا تھا, یہ تو خوشی کا دن بنتا ہے. یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام سے, 40 سال روتے رہے تھے, یہ تو خوشی کا دن ہے. تم کہتے ہو میلاد کے معاملے میں فلاں, یہ خوشی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے, حضرت عیسیٰ کا رفع ہوا ہے, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں, نوح علیہ السلام کے لیے فاستوت علی الجودی, پہاڑ کے اوپر جا کر 6 مہینے بعد وہ جو ہے نا بیڑا رک گیا ہے, اور یہ سارے دن جو ہے 10 محرم کے اتنی خوشیاں ہیں. تم ایک غمی حسین کی وجہ سے یہ ساری خوشیاں چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگا خوشی اور غمی جمع ہو گئے, غمی کو ترجیح ہے. میں نے کہا یہی بات 12 ربیع الاول میں مان لیں, یہ یہاں مان لیں, یہاں بھی خوشی اور غمی مل گئے ہیں تو پھر غمی کو ترجیح دے دو. لیکن مسئلہ پیٹ کا ہے, مسئلہ معیشت کا ہے. پیٹ کا معاملہ جہاں آ جائے نا, لوگ وہاں دین چھوڑ جاتے. پیٹ پیٹ ہوتا ہے, دین دین ہے. پیٹ کو آج کل ترجیح دیتے ہیں. غیر مقلدیت اسی وجہ سے تو ناکام ہے دنیا میں. وہ 3 طلاق کو 1 کیوں کہتی ہے؟ وہ ان سب نے اپنی اکثر بیویوں کو طلاقیں دی ہوئی ہیں, 3 طلاقیں دی ہیں, 3 کو 1 کہہ کے پھر رکھ لیتے ہیں. مسئلہ معیشت کا ہے, مسئلہ گھریلو معاملات کا, اس وجہ سے 3 کو 1 کہہ دیا. یہی کام بریلویوں کا ہے. اگر یہ کہتے ہیں اس مہینے میں غمی ہے اور اس مہینے میں خوشی نہیں ہے, تو سارے کہیں گے بھی شرم کرو, تم تو عید کہتے تھے, ہمیں نئے کپڑے پہناتے تھے, ہمیں خوشی کی نمازیں پڑھوائی ہیں, اور اب غمی کا دن بن گیا. تو پیٹ اور معیشت کی وجہ سے. مولانا غازی عبد الرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے, مولانا غازی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے عراق دورے پہ, خود سناتے ہیں اپنا واقعہ. میں عراق دورے پہ گیا تو میں نے وہاں, یہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ایک منسٹر کی ان کی جو ہے نا پروٹوکول ہوتا ہے دوسرے ملک میں, وہاں گئے تو وہاں کے انتظامیہ والوں کہا کہ یار مجھے اس غار پہ لے جاؤ جہاں لوگ کہتے ہیں مہدی چھپا ہوا ہے. وہ شیعہ کہتے ہیں نا, اس غار کا نام ہے سر من رہا, اردو میں سر من رہا ہے اسے کہتے ہیں, لفظ عربی کا ہے سر من رہا. اس غار پہ مجھے لے جاؤ, لوگ شیعہ کہتے ہیں اس پر 12واں امام. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لے گئے اس غار پہ. ٹھیک ہے, میں وہاں گیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بڑا دربار ہے, حساب کتاب ہے, یہاں یوں وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجاور بیٹھے ہیں اور چڑھاوے چڑھ رہے ہیں, لوگ آ کے اپنے نظریں نیازیں دے رہے ہیں. تو میں نے وہاں کے سب سے بڑے آفیسر تھا نا وہاں کا, اس کو بلایا جو نظریں نیازیں وصول کرنے والا تھا. مولانا عبداللہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا میں نے آپ سے ایک بات کرنی. اس نے کہا جی کریں. میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ امام اندر ہے؟ اس نے کہا یار بات کرو, آپ نے بات کرنی. انہوں نے کہا یار 1400 سال سے امام غار میں اندر ہے, یہاں ملی نہیں جا سکتی, چھوٹی سی غار ہے. امام اگر ابھی نکل آئے تو میں اس سے 2-3 سوال کروں. تو کہنے لگا شیخ کون سے سوال کرے گا؟ انہیں کہ یار میں اس سے پوچھوں گا کہ ہمارے باپ دادا کا اور تمہارے باپ دادا کا کیا قصور تھا جو اصلی قرآن دیکھے بغیر چلے گئے, کیونکہ شیعوں کا عقیدہ اصلی قرآن اندر ہے نا, اس کے بعد اصلی قرآن تو دیکھ نہیں پائے, وہ تو سارے کافر مر گئے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مجرم بنتا جا رہا ہے کہ ان کے ماں باپ دادے پردادے لکڑ دادے سارے بیچارے اصلی قرآن دیکھے اور اس کی زیارت کے بغیر مر رہے ہیں, تو پوری کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے. میں اس سے پوچھوں گا. تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا نا, تو جب تخلیہ دیکھ کے مولانا عبداللہ کہتے ہیں کہ شیخ تو فکر نہیں کر, یہ نہیں نکلے. مولانا عبداللہ صاحب نے کہا تو شیعہ ہے؟ اس نے کہا تو سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں شیعہ ہوں. نے کہا تو امام کا دشمن ہے؟ اس نے کہا نہیں میں امام کا دوست ہوں. اس نے کہا پھر تو کیوں کہتے یہ نہیں نکلے گا, تو اس کے حق میں بولتا. وہ کہنے لگے مسئلہ امام کا نہیں ہے, مسئلہ پیٹ کا ہے, معیشت کا ہے. امام اندر ہے, لوگ نظر دے رہے ہیں, نیازیں دے رہے ہیں, نذرانے دے رہے ہیں, وصول ہو رہے ہیں, معاملہ چل رہا ہے ہمارا. یہ نکل گیا تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اگر نکل بھی آیا قتل کر کے اندر تاکہ معاملہ چلتا رہے. اسے کہتے ہیں پیٹ کا چکر. بریلوی بیچاروں کو بھی یہی ہے انہی کی طرح. اب یہ کہہ دینا خوشی کا مہینہ اور غمی کا مہینہ برابر ہو جائے تو پھر معاملہ ان کا خراب ہو جاتا ہے. معاملہ پیٹ کا ہے, اسی لیے عید میلاد النبی کو ان میں پھٹا ڈال رکھا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, فلاں ہوا ہے, فلاں ہوا ہے. کوئی عید میلاد النبی کا جلوس ثابت نہیں ہے, نہ ضروری ہے نہ کچھ. ہمارے بعض پاکستان کے علاقے ہیں جہاں دیوبندی بھی جلوس نکالتے. ہمارا ڈی اے خان بھی انہیں کے علاقے, ان علاقوں میں نکالتے ہیں. آپ لوگ کہیں گے پھر وہ کیوں نکالتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ دیوبندیوں نے خواہ مخواہ کی کھپ اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے.
ہم نکالتے ہیں. ہمارے ڈیرا والے تو کہتے ہیں سر اس کے اوپر کہ ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ اگر ہم نہ نکالیں تو حکومت شیعوں کو اجازت دیتی ہے وہ نکالے, اگر شیعہ نکالیں گے تو لوگوں کے عقیدے برباد ہوں گے, چلو ہم مل کے نکال لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو یہ بات ہو تو گنجائش نکل آئے گی. پھر یوں لوگوں کو کہو کہ یہ جلوس ہے, فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, نفل بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے, مباح بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے, کار ثواب بھی نہیں ہے, ہم بطور مجبوری کے نکالتے ہیں. میں نے کہا پھر ایک نہیں 2 جلوس نکالو, پھر ایک نہیں 2 نکالو, لیکن لوگوں کے عقیدے برباد نہیں کرو. ان کو وضاحت کرو کہ یہ دینداری نہیں ہے, یہ دینداری نہیں ہے, رواج ہے. پھر تم ایک نہیں 10 نکالو. یار دھرنے اور احتجاج بھی اسلام میں حرام تھوڑی ہے. لوگ 100 150 دن کے دھرنے دیے بیٹھے ہیں, تو جائز ہے اگر بندہ شریعت کی کوئی اداد میں رہ کر دھرنا اور جلوس نکالے, لیکن یہ ساتھ کہو یہ دینداری نہیں ہے. بدعت آپ نے سنی تھی نا کہ ہر وہ کام جو شریعت سے ثابت نہ ہو اور باوجود ضرورت ہونے کے شریعت نے اس کا حکم نہ کیا ہو, اسے دین سمجھ کے کرنا اور نہ کرنے والوں پہ اعتراض کرنا بدعت کہلاتا ہے. اگر تم نے اسے دین سمجھ لیا, یہ شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے, حضور نے اس کا حکم بھی نہیں کیا, تو بدعت بن جائے گا. اسی لیے اس کی وضاحت بندہ ساتھ کر دے, پھر اس کے بعد ایک نہیں 10 جلوس نکال. سمجھ آ گیا میلاد کی یہ چند باتیں میں نے اس لیے سمجھائی ہیں نا کہ میلاد کا دن ابھی آ رہا ہے تاکہ آپ کے سامنے ساری صورت حال آ جائے. آگے یہ نور کا مسئلہ تو میں نے کل بتا دیا. مزے کی بات پتہ ہے کیا, میں نے نور بشر کا مسئلہ پڑھایا نا, وہ تو پڑھا دیا کل ہے کہ پرسوں پڑھایا. میں آج صبح وہاں آگے بیٹھا تو ہمارے مولانا عاصم صاحب وہاں بیٹھے تھے. میں نے پین فلکس پہ دیکھا تو مولانا کا نام لکھا ہوا تھا محمد عاصم نور. میں نے کہا بول کے نور کی نبی کرے, ہمارا بندہ اپنا نور ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ. چلو بسم اللہ. سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد اس بدعت کا آغاز ہوا اور ایجاد کرنے والے کا نام مظفر کوکری ہے. یہ اپنے زمانے کا بے دین بادشاہ تھا. تاریخ ابن خلقان میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے عید میلاد النبی کی ابتدا پوری دنیا میں کی ہے نا, یہ مظفر کوکری. ٹھیک ہے, ہم اسے جلوس کوکری بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ان کو چھیڑنے کے لیے کہ تم نے نبی کے نام پہ غلط متھے مارا ہوا ہے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے. یہ مظفر کوکری نے 7ویں ہجری میں نکالا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنا سال ہو گئے تھے, 7ویں صدی ہجری میں. 700 سال بعد نبی کے جلوس شروع ہوا ہے, تو یہ دین ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے دین کہا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے مظفر کوکری نے ساری بدماشی نکالی اور وہ خود بھی بے دین بادشاہ. چلے نمبر 2, قبروں پر گنبد اور یہ اس کو ذرا چلتے چلے جائیں, یہ آسان سی باتیں. قبروں پہ گنبد ہے, خطبے بنانا ہے, اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ کام کرنا غلط ہے. جب آپ کہیں گے نا, ایک بات اور بھی ذرا سمجھ لیں, جب آپ کہیں گے نا قبروں کے خطبے ناجائز ہیں, گنبد ناجائز ہے, فوراً بریلوی کہے گا رسول اللہ کے روضے پہ گنبد ہے, حضور کی قبر پہ گنبد ہے, وہ کیوں جائز ہے, فوراً پکڑے گا. یہ بات میں نے پہلے سمجھائی تو نہیں ہے بنا قبر والی. اس دن میں نے شاید دوسری جگہ پڑھایا تھا. اس کے اوپر یاد رکھیں ہمارے علماء دیوبند کا کھلا موقف, قبر کے اوپر کچھ بنانا ہے یا نہیں بنانا ذرا سمجھیں. قبر کے اوپر کیا چیز بنانی ہے, کیا چیز نہیں بنانی. ہمارے نزدیک قبر پہ تعمیر غلط ہے, قبر پہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے, آپ علیہ السلام نے فرما دیا. اب آپ کہیں گے حضور پاک کی قبر پہ بھی تعمیر ہے. جس وقت نجدی اس کو گرا رہے تھے, علماء دیوبند اس روزے کی حفاظت کے لیے وہاں گئے تھے اور انہیں جا کر کہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے روزے کے اوپر یہ تعمیر مت گراؤ. انہوں نے کہا حدیث میں ہے, علامہ عثمانی رحمہ اللہ متکلم ہے نا, علامہ عثمانی سے کہنے لگے حدیث میں ہے قبر کے اوپر جو بنا ہے حضرت علی کو فرمایا گرا دو, ہم گرا دیں گے. قبر جو ہے قبر کے اوپر بنا نہیں بنانی چاہیے. تو ان کا فیصلہ ہو گیا. یہاں کے علماء نے کہا ہم آتے ہیں ہماری بات کرو. پورے عالم عرب کے علماء بیٹھے, وہ بندے بھی بیٹھے جو ہمارے پڑھے تھے اور وہاں کے بادشاہ تھے, یہ وہاں بیٹھے اور جو ہے نا علماء دیوبند کو بلایا. علماء دیوبند نے ان سے بات کی, سب بادشاہ درمیان میں بیٹھے ہوئے. ہاں بھائی اگر تم نے ان باتوں کا جواب دے دیا دیوبندیوں کو تو میں گرا دوں گا, اور دیوبندیوں نے تمہیں چپ کرا دیا تو پھر نہیں گرائیں گے. سارے کو گنبد گر گئے تھے, حضور پاک علیہ السلام والا موجود تھا. تو حضرت مولانا عثمانی صاحب نے فرمایا بھائی دلیل پیش کر. انہوں نے یہی حدیث پڑھی قبر کے اوپر تعمیر نہیں کرنی چاہیے. حضرت عثمانی نے فرمایا کہ بات سنیں, قبر کے اوپر تعمیر نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں کیا لفظ ہے, قبر کے اوپر تعمیر نہیں. انہوں نے کہا آپ یاد رکھو حضور کی قبر پہ تعمیر نہیں ہو, حضور کی قبر تعمیر کے اندر بنائی گئی. ایک ہے بنا علل قبور, بنا علل قبور یہ غلط ہے. ایک ہے القبر فی البنا, یہ جائز ہے.
یہ تو کمرہ تھا نا, یہ تو پہلے تعمیر ہو چکا تھا, قبر بعد میں بنی ہے, اس کی چھت کیسے گرا؟ آپ نہیں سمجھے. قبر کے اوپر چھت بعد میں بنائے تو غلط ہے نا, پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دفن ہے یہ کمرہ تھا یا نہیں تھا؟ غرفہ عائشہ ہے نا, ما بین بیت منبر روضۃ من ریاض الجنہ پہلے کہا گیا ہے, تو یہ کمرہ عائشہ ہے, یہ القبر فی البنا ہے. اس پہ حدیث پڑھو کہ حرام. پورے مولوی خاموش. یہ اللہ نے عثمانی صاحب سے کام لیا, مولانا شبیر احمد عثمانی سے. بادشاہ بیٹھ کے آ رہے ہیں عجیب الہندی, دو ایسے جواب دو, دو جواب, اب ہو تو جواب دے. تو آج تک حضور کا روزہ کا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ علماء دیوبند کی وجہ سے. تو یہاں مسئلہ ذہن میں رکھو, قبروں پر گنبد اور قبے بنانا منع ہے. گنبد کے اندر جا کر قبر, یہ تو پہلے سے جائز تھی, جو اس پہ منع نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر والا اعتراض اس پر نہیں آ سکتا. آگے نمبر 3, قبروں پہ چادر چڑھانا ہے, شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. فتاوی شامی. قبروں پہ چراغ جلانا ہے, تفسیر مدری کچھ بھی نہیں ہے. قبروں پہ ہر سال عرس کرنا ہے, یہ بھی معاملہ غلط ہے. قبروں پہ پھول ڈالنے والی, یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. پھول تیجا 7واں 10واں 40واں سارے کام بدعت ہے. ملا علی قاری نے بھی اس کی تصریح کی ہے مرکات میں. اذان وغیرہ, انگوٹھے چومنا, اس پہ سختی سے عمل کرنا, فرض کا درجہ دینا, یہ بھی زرقانی نے مختصر المقاصد الحسنہ میں لکھا جائز نہیں ہے. ارسال ثواب کے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس پر کسی خاص طریقے سے دم کرنا, ختم کرنا, دن کو متعین کرنا, ایسا کوئی بھی بدعت ہے, یہ جو ہے ناجائز نہیں ہے, بدعت ہے. نمبر 10 میں جنازے کے بعد کی دعا کو ضروری سمجھنا, نہ مانگنے والوں کو غلط کہنا. مولا علی قاری فرماتے ہیں جنازے کے بعد کی دعا یہ شریعت میں اضافے کا شک پیدا کرتی ہے, اس لیے جائز نہیں ہے. جنازہ لے جاتے وقت زور زور سے نعت خوانی کرنا, کلمہ وغیرہ, یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہیں. دفن کے بعد قبر پہ اذان, یہ کام بدعت ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو حافظ شامی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا فلاں نے لکھ دیا تھا, یہ بدعت ہے. ہمارے علماء نے قبر کے اوپر, کفن کے اوپر کلمہ لکھنا, الفی کلفی لکھنا, یہ جو لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ کام بھی غلط ہے. ولیوں کے نام پہ جانور وغیرہ اور اس کے لیے پالنا اور ذبح کرنا, وما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ خیر صلی اللہ. یہ 14-15 چیزیں ہم نے ان کی بریلویوں کی بدعات پیش کر دی ہیں. اور فرقہ بریلوی اور تاریخ پاکستان. پاکستان کے قائدین میں جہاں محمد علی جناح قائد اعظم کا نام ہے, اس طرح پاکستان کے بنانے میں دیوبند کا کردار ہے. مثلا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی, محدث علامہ ظفر احمد عثمانی, علامہ شبیر احمد عثمانی, مفتی محمد شفیع بھی پاکستان کے بانی قائدین میں شامل ہیں. فرقہ بریلوی پاکستان کا مخالف ہے. بریلویوں کے نزدیک محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں کافر اور بے ایمان ہیں. بریلویوں کی اپنی کتاب تجانب اہل سنت اس پر دلیل ہے. حزب الاناف لاہور والوں نے اس کو چھاپا ہے. یہ حسین جانا کیا کہتے ہیں, ان نے ان کے کفر کو فتویٰ دیا ہے. ان کا کام نہیں ہے پاکستان میں آنا. یاد رکھیں جب قائد اعظم نے پاکستان بنانے لگے تھے, حضرت تھانوی کی خانقاہ میں قائد اعظم حاضر ہوا تھا, انہیں دعا کی درخواست کی. حضرت تھانوی نے شرط لگائی, آج کے بعد سر پہ ٹوپی رکھو. جس کے پاس ٹوپی نہیں تھی حضرت تھانوی نے اپنی ٹوپی اتار کے دی. قائد اعظم نے سر پہ رکھی ہے, جسے تو اور ہم جناح کیپ کہتے ہیں, وہ اصل میں تھانوی کیپ ہے, جناح کیپ نہیں ہے. حضرت تھانوی نے دی تھی, قائد اعظم نے مرتے دم تک سر پہ رکھی ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا میں جو ہے نا یہ پینٹ شرٹ والے کے لیے دعا نہیں کرتا. اس نے پینٹ شرٹ اتروا کے شیروانی دی تھی, اس نے ساری زندگی اس کے بعد شیروانی پہنی ہے, ہاتھ میں عصا رکھا ہے. یہ تینوں اس نے قائد اعظم نے حضرت تھانوی سے منوایا, تھانہ بھون میں بیٹھ کے دعا کروائی, اور حضرت تھانوی کو مسلم لیگ کا سرپرست مقرر کیا تھا. اور حضرت عثمانی, شبیر احمد عثمانی, ظفر احمد عثمانی کو دونوں کو ساتھ لیا تھا. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس کے اتنے ساتھ رہے, قائد اعظم نے کہا تھا جب پاکستان بن گیا مشرقی پاکستان میں جھنڈا ظفر احمد عثمانی لہرائے, حضرت تھانوی کا بھانجا ہے, اور مغربی پاکستان میں جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی لہرائے, حضرت تھانوی کا شاگرد ہے. ان نے جھنڈا لہرایا. قاری محمد طیب قاسمی کی تائید انہی کے ساتھ ہے, اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع, مفتی حسن صاحب, ان کی تائید انہی کے ساتھ ہے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی تو ویسے ہی ان کے ساتھ تھے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تائید کے ساتھ تھی. تو یہ پاکستان کے بانیان میں شامل. یہ جو کہتے ہیں نا قائد اعظم شیعہ ہے, شیعہ ہے, مجھے تو اس کی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ملی. کوئی شیعہ ہونے کی دلیل ڈھونڈ دے تو میں اس کو شکریہ ادا کروں گا. شیعہ ہونے کی دلیل میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اس کا باپ شیعہ تھا. یار باپ کے شیعہ سے بیٹے کا شیعہ ہونا کہاں ثابت ہے؟ بیٹی شیعہ ہے, بیٹی کے شیعہ سے باپ کا شیعہ ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تم مجھے اس کا شیعہ ہونا دکھاؤ, نہیں دکھا سکتے. خاندان اس کا شیعہ ہے, لیکن یہ کیسا شیعہ ہے جو حضرت تھانوی کے پاس جا کر دعا کراتا ہے, حضرت شبیر احمد عثمانی کو ساتھ رکھتا ہے, مرتا ہے تو جنازہ اس کی وصیت کر جاتا ہے یہ پڑھے. سنیوں والا جنازہ اس کا پڑھا گیا ہے, اس کا جنازہ اسی طرح. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں, قائد اعظم نے مولانا محمد علی جوہر کو کہا تھا کہ آپ الفاروق شبلی نعمانی کی کتاب کو انگلش ترجمہ کر کے مجھے دو, میں نے فاروقی قانون پاکستان میں نافذ کرنا ہے. یہ تو 48 میں فوت ہو گیا, 47 میں اس نے ملک بنایا تھا. یہ کیسا شیعہ جو عمر فاروق کا قانون نافذ کرتا ہے؟
اتنا بڑا بندہ شیعوں نے اس پہ جھوٹ بول بول کے اپنے کھاتے میں لے لیا. ہم بیچارے خواہ مخواہ سے انہیں کی اتباع میں کہتے شیعہ شیعہ. یار اتنے دلائل اس کے سنی ہونے کے ہیں, اگر ایک دلیل سے شیعہ بن سکتا ہے تو 10 دلیلوں سے سنی نہیں بن سکتا. یہ شیعوں کی چال ہے, خواہ مخواہ سے اس بڑے بندے کے اوپر باتیں کر کر کے نا اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان سے جتنا ہو سکے بندہ کھینچے. یہ میری بات نہیں, علامہ خالد محمود کی بات کر رہا ہوں. یہ لندن دعوت فیوز الملالیہ کے نیٹ پہ کلپ آ بھی گیا ہے, اس کے اوپر ہمارے علماء کا کلام بھی ہے. اگر ایک دو باتیں کو شیعہ مذہب والی مل گئی ہیں تو آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں قائد اعظم کو ہمارے اکابر دیوبند کے اکابرین میں سے, میں کہہ رہا ہوں اس کا مذہب مجھے لگتا ہے سنی ہے, شیعہ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں کوئی شیعہ ثابت کرے تو میں اس کی جو ہے نا ہاتھ چوموں گا, بابا اچھی بات, ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں شیعہ میاں ہونے کا معاملہ نہیں ہے. خاندان اس کا شیعہ تھا, لوگ اس کو شیعہ سمجھتے تھے. چلو یہ بات ہے, یہ اس طرح ہو سکتا ہے. آگے حسام الحرمین کا تعارف یہ آپ پڑھ چکے ہو. یہ میں پہلے حسام الحرمین کا تعارف پڑھا چکا ہوں. تحریک قادیان سے تحریک کشمیر تک مرزا جانباز کی, اس میں اسی بات کی. اچھا, اصل میں مسئلہ یہ حضرت فاروقی کے والد ہیں, وہی نا مرزا جانباز. اصل میں مولانا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دو باتیں جو اس کے خاندان کی وجہ سے ہے نا, وہ بچپن میں داخل ہوا ہے شیعوں کے مدرسے میں, مدرسہ سندھ الاسلام یہ کراچی میں ہے, کماڑی کے اندر. اس میں داخل ہوا شیعوں کا مدرسہ تھا, اس لیے اس کو شیعہ کہتے ہیں. خاندان اس کا شیعہ تھا, اس لیے شیعہ کہتے ہیں. جو میں نے دلیلیں پیش کی اس کی بنیاد پہ تو سنی بنتا ہے. یار علامہ عثمانی کے پاس ہے, ساری زندگی اس کے ساتھ ہے, ظفر احمد عثمانی کے ساتھ ہے, اور جو ہے نا حضرت تھانوی سے دعائیں لیتے جا رہا ہے, اور حضرت عمر فاروق کی کتاب کو اردو ترجمہ انگلش ترجمہ کروا کے پڑھ رہا ہے. تو یہ دلیلیں بتاتی ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھا, اس کے اوپر ٹھوکا گیا. ہمارے بعض اکابر نے کہا ہے شیعہ تھا, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, میں لیکن دلیل کی دنیا میں ثابت کرنا مشکل ہو جائے. جو انہوں نے کہا ہے نا وہ ایک آوازہ مشہور ہے لوگوں کے اندر شیعہ, وہ اس وجہ سے کہا. میں اپنے اکابر کو غلط نہیں کہتا, لیکن میں نے ایک تحقیق پیش کی ہے. یہ باتیں بھی قائد اعظم کے لیے. تو اتنے بڑے بندے کو شیعوں کے حوالے نہیں کرو. بس امام حاکم ہے نا, مستدرک حاکم والے, امام حاکم کے اوپر الزام ہے فی تشیع, یہ شیعہ تھا. علامہ علی شیر حیدری شیخ رحمہ اللہ ہمیں فرمانے لگے امام حاکم کے اوپر تشیع کا الزام غلط ہے. حاکم وہ دنیا میں ہوتا ہے جو ایک بندہ ہے جسے کل کائنات کی حدیثیں یاد ہوں اسے حاکم کرتے ہیں. دوسرا آج تک حاکم نہیں آیا, ایک ہی ہے, کل کائنات کی سندوں کے ساتھ ہمیشہ حدیثیں یاد ہوں. 1 لاکھ حدیث یاد ہو تو حافظ ہے, 2-3 لاکھ حدیث یاد ہو تو حجت ہے, تمام حدیث یاد ہو تو اسے حاکم کہتے ہیں, اور حاکم دنیا میں ایک ہے. تو فرمایا شیعوں نے اپنے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے حاکم کو شیعہ کر دیا. شیعہ شیعہ تو کہا اتنا بڑا بندہ شیعوں کے حوالے نہیں کرو, اپنے کھاتے میں رکھو. 2-4 جو کھاتے میں نے ادھر ہی رکھے. تو میں تو اس لیے قائد اعظم کو ٹھوک میں جا کر کہتا ہوں کہ بندہ بابا یہ سنی تھا, اس نے یہ کام کیا, ہمیں دکھا. بس وہ بچپن والا الزام ہے, باپ نے اس کو شیعوں کے مدرسے میں داخل کیا ہے, خاندان شیعہ ہے, بیٹی شیعہ ہے, پتہ نہیں بیوی کو ادھر ادھر سے آئی تھی, وہ بھی کوئی شیعہ میں, پتہ نہیں اس سے, اور نام بھی اس کا محمد علی تھا تو لوگ اسے کہتے شیعہ. علامہ علی شیر حیدری کے بارے میں مشہور ہے وہ شیعہ تھے. میں نے حضرت حیدری شیر رحمہ اللہ سے خود پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ شیعہ تھے؟ میں شیخ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے کہا گرمانی, مجھے مذاق میں گرمانی کہا. میں نے کہا گرمانی ایک کافر نسل, میری 7 پشتیں کوئی نہیں, 7 پشتوں میں میری یہ کافر نسل نہیں ہے. تو لوگ ایسے خواہ مخواہ سے کہہ دیتے ہیں. مولانا جان باز نے شاید اسی وجہ سے لکھا ہوگا کہ وہ آوازہ مشہور ہے. چلو میں نے تو اپنی دلیلیں پیش کی ہیں, باقی شیعہ ہے یا سنی ہے وہ اللہ اللہ کا. بریلویوں کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں, اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو حضرت نعمانی کی 3 کتابیں, فیصلہ کن مناظرہ, سیف یمانی, فتوحات نعمانیہ. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ازالت الریب ہے, عبارات اکابر ہے, راہ سنت ہے, راہ ہدایت ہے, دل کا سرور ہے, گلدستہ توحید ہے, تنقید متین ہے, باب جنت ہے. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ شہید رحمہ اللہ کے اختلاف امت ہے. حضرت علامہ خالد محمود حافظ اللہ کی مطالعہ بریلویت ہے اور مقدمہ تعظیم الناس ہے. استاذی گھمن دامت برکات العالیہ کی فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ, حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ, کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ یہ بھی آ چکا ہے. اور مفتی مجاہد حافظ اللہ جو ہمارے گجرات کے ہیں, ان کی کتاب ہدیہ بریلویت ہے. مولانا ابو ایوب قادری دامت فیوزہم العالیہ کی 2 کتابیں, کنز الایمان کا بڑا آپریشن اور دست و گریباں, یہ بھی دونوں جلدوں میں آ گئی ہے. اور اب تیسری کتاب بھی آ گئی ہے بریلوی حضرات سے 500 با ادب سوالات. ٹھیک ہے, یہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے.